I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history, working and functions of mass media in Pakistan, and generally working of mass media all over the world, especially international mass media affecting conditions, culture and working of Pakistani society also. We have discussed so far newspapers, we have discussed radio broadcasting, we have discussed magazines, books, videos, audio and video cassette players, and now we are discussing television. How television was introduced in Pakistan and how it has influenced and affected the social conditions in Pakistan. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ٹیلی ویژن کو سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ابلاغ، دی موسٹ افیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے، بیکاز اٹ از کلوزسٹ ٹو فیس کمیونیکیشن، اسپیشلی اٹس ایبلٹی ٹو ٹیلی کاسٹ لائیو programs and live events directly from the spot makes it an effective medium and as good as a viewer is present on the spot himself or herself. But there is a disadvantage also, and that disadvantage is that the speed of comprehension in television also, like radio broadcasting, is not controlled by the viewer, by the audience. It is controlled by the performer on television. The newsreader, the compere, the actors, the discussants, whosoever is performing on television, the speed of comprehension is in his or in her control. اسپیڈ آف کمپریہنشن کہتے ہیں ہم کسی بھی میسج کو، کسی پیغام کو، کسی مسئلے کو جس کو بیان کیا جا رہا ہو، سمجھنے کی، سننے والے یا پڑھنے والے یا دیکھنے والوں کی سمجھنے کی رفتار کو اسپیڈ آف کمپریہنشن کہتے ہیں. اسپیڈ آف کمپریہنشن ان پرنٹ میڈیم is controlled by the reader himself or herself. جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں، جب آپ پوسٹر پڑھتے ہیں، کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، تو اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ سلو ریڈر ہوتے ہیں، کچھ لوگ فاسٹ ریڈر ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کو کوئی شخص 10 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی شخص 20 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی اس پہ آدھا گھنٹہ بھی صرف کر سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سمجھنے کی اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، کمپریہینڈ کرنے کی صلاحیت کسی میں کتنی ہے. لیکن براڈ کاسٹنگ میں، وہ ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ ہو یا ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہو، اس میں اسپیڈ آف کمپریہنشن دیکھنے یا سننے والے کے بس میں نہیں ہوتی. اس کو فالو کرنا پڑتا ہے بولنے والے کو، اور اگر وہ اس کو فالو نہیں کر سکتا، اس رفتار سے اس کو نہیں سمجھ سکتا جس رفتار سے بول رہا ہے یا سمجھا رہا ہے بولنے والا، تو پھر دیکھنے یا سننے والے کو نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ایسے پروگرامز کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جن پروگرامز میں
بہت سے غور طلب مسائل کو یا کمپلیکس پرابلمس کو بیان کیا جائے. خاص طور پہ ریڈیو میں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو ویژول بھی نہیں ہوتا. اس میں تو ریڈیو سننے والا صرف آواز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹیلی ویژن میں کیونکہ ویژول ساتھ ہوتا ہے، اس لیے سمجھنے میں ریڈیو کے مقابلے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی کیونکہ مناظر بدلتے رہتے ہیں، سین بدلتے رہتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کا ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ٹیلی ویژن کے پروگرام کی رفتار کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہ کمیونیکیشن میں اس کو ہم اسپیڈ آف کمپریہنشن کہتے ہیں، اور مختلف میڈیا جو ہیں کمیونیکیشن کے، ان کو اچھا یا برا پرفارمر ہونے میں اسپیڈ آف کمپریہنشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس سب کے باوجود ٹیلی ویژن بہت اہم ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے، اور اس نے ایک دنیا میں تمام ایک عالمی کلچر کو، انٹرنیشنل کلچر کو جنم دیا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تمام دنیا میں اب سمجھی جاتی ہیں، اور تمام دنیا والے ان سے واقف ہیں صرف ٹیلی ویژن کی وجہ سے، کہ وہ دیکھتے ہیں، دوسرے معاشروں کی تصویریں دیکھتے ہیں، دوسرے معاشروں کی کلچرل روایات ان کے سامنے ہوتی ہیں. کیونکہ ہر آدمی تو دوسرے ملکوں کی سیر کو یا سیاحت کو نہیں جا سکتا، لیکن ٹیلی ویژن پہ ان ملکوں کا رہن سہن دیکھنا، طرز زندگی دیکھنا بالکل ایسا ہی ہے، اس کے مترادف ہے کہ آپ وہاں ہو آئیں. ویژول اتنا افیکٹو میڈیم ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے تقریباً 60 سال میں، اور خاص طور پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ایجاد ہونے کے بعد، ٹیلی ویژن نے ایک انٹرنیشنل کلچر جو ہے دنیا میں وہ پیدا کیا ہے، جس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں لوگ اب واقف ہیں، جس میں جینڈر ایکوالٹی کی بات لوگ کرتے ہیں، جس میں ڈیموکریسی کی بات لوگ کرتے ہیں، جس میں چائلڈ رائٹ کی بات کرتے ہیں، بچوں کو کیا اہمیت ملنی چاہیے، جس میں اور تمام ایکسپلائٹڈ کلاس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، ڈپرائیوڈ کلاسز کے کیا حقوق ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، تجارت میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے، کسی ملک میں تعمیر و ترقی کی رفتار کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے. یہ تمام مسائل جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں مختلف فیلڈ میں، میڈیکل کا فیلڈ ہے، انوائرمنٹ کا فیلڈ ہے، ایکو سسٹم ہے، یہ سب چیزیں اب ٹیلی ویژن کی وجہ سے دنیا کے تمام معاشروں میں ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، اور لوگ ان تمام مسائل سے واقف ہیں. سرکاری میڈیم ہونے کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن اینڈ پرٹیکولرلی ایز اے میڈیم آف انفارمیشن. تمام دنیا میں یہ پسند نہیں کیا جاتا عام طور پہ، جمہوریت کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے، کہ انفارمیشن کا کوئی بھی میڈیم یا سارا میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہو یا حکومت کی ملکیت میں ہو. جو بہت زیادہ جمہوری سوسائٹیز ہیں جو سال ہا سال سے جمہوریت پریکٹس کر رہی ہیں اور ٹرینڈ ہو چکی ہیں اور اسٹیبلش جمہوریتیں ہیں، وہاں تو کسی بھی چیز پہ سرکار کی ملکیت کو اپروو نہیں کیا جاتا، ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. لیکن خاص طور پہ انفارمیشن کا جو میڈیا ہے، اخبار ہو، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اس پہ حکومت کی ملکیت یا حکومت کا کنٹرول
جمہوری اصولوں کے مطابق اپروو نہیں کیا جاتا. پاکستان میں ٹیلی ویژن ہم نے شروع ہی سرکاری ملکیت میں کیا تھا. صرف 3 مہینے شروع کے ایک جاپانی کمپنی کے پاس جس نے شروع کیا تھا یہ رہا تھا. اس کے بعد جب یہ سکسیسفل ہوا تجربہ 3 مہینے بعد تو حکومت کی ملکیت میں آ گیا تھا. کنٹرولنگ شیئر اس کمپنی کے حکومت نے لے لیے تھے. ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہم نے انگریز کی کولونیل گورنمنٹ سے، کولونیل حکومت سے انہیرٹ کیا تھا. 1927 میں سب کانٹیننٹ میں براڈ کاسٹنگ آئی تھی اور حکومت کی ملکیت ہی میں شروع ہوئی تھی. البتہ اخبارات کا جو انداز تھا ابتدا سے وہ حکومت کے اونرشپ سے باہر تھا، لیکن حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے 1799 سے لے کے آن ورڈ حکومت نے کنٹرول کرنے کے طریقے ایجاد کیے اور دریافت کیے اور مختلف قوانین اور آرڈرز جاری کیے. مگر ملکیت اخبارات کی پرائیویٹ ہی رہی ہمیشہ. البتہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا اخبارات کے سلسلے میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایوب خان کی فوجی حکومت کے دوران نیشنل پریس ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا تھا جو سرکاری انفلوئنس میں تھا. بظاہر وہ ادارہ ایک آزاد ادارہ تھا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹ واز کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ. اس کا چیئرمین گورنمنٹ مقرر کرتی تھی، اس کی پالیسیز گورنمنٹ بناتی تھی، اور اس ادارے نے پاکستان کے 2-3 بڑے اخبارات کو چھوڑ کر باقی تمام اہم اور بڑے اخبارات ٹیک اوور کر لیے تھے. اس طرح ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے علاوہ ایوب خان کے دور میں اخبارات بھی حکومت کی ملکیت میں چلے گئے تھے، جس کے منفی اثرات بہت سے پڑے معاشرے پہ، اور ایوب خان کی حکومت کو بھی نقصان ہوا اس کا، جس پہ ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں. کیونکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں ابتدا میں اپنی بات چیت کے کہ میس میڈیا کا کام ہے ٹو ایکٹ ایز دی مرر آف سوسائٹی اینڈ ایکٹ ایز دی واچ ڈاگ آف دا سوسائٹی. سوسائٹی کے چوکیدار کا، محافظ کا کام کرنا، اور سوسائٹی کے آئینے کے طور پہ ایکٹ کرنا تاکہ نظر آ سکے کہ سوسائٹی کی حالت کیا ہے. سوسائٹی کا ٹرو ریفلیکشن آنا چاہیے، میس میڈیا میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں کیا پرابلمس ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں. تو جب سرکاری اونرشپ میں میڈیا ہو جاتا ہے، بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کہہ لیجیے آپ انہیں، یا ایسے ملک جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے اور میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں سرکاری اثر و رسوخ، سرکاری کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے میڈیا میں. دنیا کے بہت ملک ہیں ایسے، تقریباً 130-140 ملک ایسے ہیں جہاں مکمل طور پہ میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، انفلوئنس میں ہے. پاکستان میں ایسی صورتحال تو نہیں ہے مکمل، لیکن بعض قوانین کی وجہ سے، جس پہ کچھ ہم پہلے ڈسکشن اخبار کے حوالے سے کر چکے ہیں اور کچھ ہم آئندہ کریں گے آزادی اظہار اور آزاد میڈیا کے حوالے سے، تو کچھ نہ کچھ کنٹرول حکومت ضرور رکھتی ہے. یہ حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں کہ کسی حکومت کی کیا پالیسی ہے. کسی دور میں پابندی زیادہ ہو جاتی ہے، کسی دور میں پابندی کم ہو جاتی ہے. اٹ ڈیفرز فرام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اینڈ رولر ٹو رولر. تو 1998 تک تو مکمل ٹیلی ویژن پہ اجارہ داری رہی، مقامی براڈ کاسٹ کے حوالے سے حکومت کی پی ٹی وی کے ذریعے سے.
اگرچہ کچھ فرق پڑا ڈش اینٹنے کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اور اس کے رائج ہونے کی وجہ سے سوسائٹی میں. یہ وہ دور تھا 90s کا جس میں ڈش اینٹنا بہت تیزی سے مقبول ہوا پاکستان میں، اور بہت گھروں میں ہمیں ڈشز لگی ہوئی نظر آنے لگی تھی. آج کل ان کو ریپلیس کر دیا ہے جو نیٹ ورکس ہیں کیبل کے، انہوں نے. لیکن اس سے پہلے جب ڈش اینٹنا نیا آیا تھا، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ریسیو کرنے کے لیے لوگوں نے ڈشز لگائی تھی، تو بالکل اسی طرح ڈش پاپولر ہوئی تھی پاکستان میں جس طرح 70s کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں جس طرح ویڈیو کیسٹ ریکارڈر VCR پاپولر ہوئے تھے، اور انہوں نے کلچر اور سوشل انداز اور سوچنے کا انداز لوگوں کا اور تفریح کا انداز بالکل بدل دیا تھا. اسی طرح ڈش اینٹنے کی پاپولیرٹی نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جو مونوپلی تھی اس کو تھوڑا سا اس میں ڈینٹ ڈالا، اس کو متاثر کیا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کو یہ سوچنا پڑا کہ لوگوں کو دوسرے چینل سے معلومات مل جاتی ہیں. وہ جو ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آئرن کرٹن سوسائٹی کا تصور. آئرن کرٹن سوسائٹی اس کو کہتے ہیں جو کلوز سوسائٹی ہوتی ہے. بہت سی سوسائٹیاں کلوز ماضی میں بھی رہیں، زمانہ حال میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں لوگ، بہت سی حکومتیں، بہت سے معاشرے. آخری کوشش جو آئرن کرٹن سوسائٹی کی تھی وہ افغانستان میں طالبان کی ایک مذہبی انتہا پسندوں کی حکومت نے کی تھی. کہ ان کی کوشش تھی، انہوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ باہر کی کوئی اطلاع ان کی مرضی کے، حکومت کی مرضی کے بغیر افغانستان میں نہ آئے. ٹیلی ویژن پہ پابندی لگا دی تھی، فوٹوگرافی پہ پابندی لگا دی تھی، میوزک پہ پابندی لگا دی تھی، پکچر ہاؤسز پہ پابندی لگا دی تھی، کیسٹ ریکارڈرز کی اجازت نہیں تھی. یہ سب اقدامات ایسے تھے جس سے ان کی خواہش تھی کہ بغیر ان کی مرضی اور منشا کے، بغیر ان کی اپروول کے، کوئی سیاسی، ثقافتی یا معاشی نئے ٹرینڈز باہر سے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف معاشرے میں نہ آئیں. مگر موجودہ دور میں یہ تصور مشکل ہے. اس سے پہلے آئرن کرٹن سوسائٹی کا تصور کامیابی سے فالو کیا بعض کمیونسٹ حکومتوں نے، کیونکہ کمیونسٹ نظریے میں یہ شامل تھا کہ جنرلی میس میڈیا، خاص طور پہ مغربی جمہوریتوں میں، ملکیت ہوتا ہے سرمایہ دار کی، پیسے والے لوگوں کی، کیونکہ کامیاب اور بڑا اخبار نکالنا سرمایہ داری کا کام ہے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس میں. اسی طرح ٹیلی ویژن چینل بنانے کے لیے ویسٹ میں زیادہ تر چینل پرائیویٹ اونرشپ میں ہیں. امریکہ میں تقریباً 1200 ٹیلی ویژن چینل اور کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ سب پرائیویٹ ہیں، حکومت کا کوئی چینل نہیں. اسی طرح یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں خاص طور پہ بہت سے پرائیویٹ چینلز ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو اسٹیشنز، براڈ کاسٹنگ سروسز کام کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 850 ریڈیو اسٹیشنز ہیں امریکہ میں جو سب پرائیویٹ اونرشپ میں ہیں. تو وہ سسٹم بیکورڈ سوسائٹیز میں یا غریب ملکوں میں یا ایسے ملکوں میں جہاں معاشرہ جمہوری نہیں ہے، وہاں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے.
کمیونسٹ نظریے کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ میس میڈیا سرمایہ دار کی ملکیت ہوتا ہے، اس لیے ویسٹرن میس میڈیا سے جو کچھ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، جو کچھ اخبارات میں چھپتا ہے، جو کچھ کتابوں میں شائع ہوتا ہے، فکشن میں، لٹریچر میں، جو کچھ فیشن انٹروڈیوس ہوتے ہیں، وہ سب سرمایہ دار کے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی کمیونسٹ سوسائٹی میں آئیں گے جو اسٹرگل کر رہی ہے ڈپرائیوڈ کلاسز کو اپلفٹ کرنے کی، ان کے حالات کو بہتر کرنے کی، تو ان کا خیال یہ تھا اور ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ نقصان پہنچے گا اس سوسائٹی کو. لہذا کمیونسٹ سوسائٹیز میں میس میڈیا کو کنٹرول کر دیا جاتا تھا کہ باہر سے بھی بغیر ان کی اپروول کے کوئی نئے ٹرینڈز، کوئی اطلاع، کوئی خبر نہیں آ سکے گی، اور ان کے یہاں سے بھی باہر نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے ڈسٹارٹ کیا جا سکتا تھا فار پروپیگنڈا پرپزز. اس لیے انہوں نے آئرن کرٹن سوسائٹیز کا تصور اپنایا تھا. لیکن جیسے جیسے سیٹلائٹ کمیونیکیشن نے ترقی کی اور پاپولر ہوا، خاص طور پہ ٹیلی ویژن، اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا حکومتوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے کہ وہ باہر سے آنے والی اطلاعات کو روک سکیں. اب ایک بہت ہی چھوٹے ٹرانزسٹر ریڈیو سیٹ پہ، جو ایک ماچس کی سائز کا ہو یا سگریٹ کے پیکٹ کے برابر ہو، اس پہ دنیا کے تمام اہم ریڈیو اسٹیشن سن سکتے ہیں آپ. اس کے لیے کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں، کسی بہت بڑے ایریل کی یا اینٹینے کی ضرورت نہیں. آپ کیسے روکیں گے کہ کوئی آدمی کیا سن رہا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اسٹیشن سن سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھر میں ڈش لگا لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ بے شمار ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ اپنے ٹیلی ویژن پہ ریسیو کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ان کو سینسر کرنا بھی حکومت کے بس سے باہر ہے. اخبار تو فزیکل چیز ہے، روکا جا سکتا ہے. کتاب فزیکل چیز ہے، اسے روکا جا سکتا ہے. پمفلٹ روکا جا سکتا ہے. فلم کو روکا جا سکتا ہے آنے سے ملک میں. لیکن ایک براڈ کاسٹ کو یا ٹیلی ویژن کے سگنل کو کیسے روکیں گے آپ؟ اور کس کس کے گھر میں جا کے چیک کریں گے کہ انہوں نے ڈش لگائی بھی ہے یا نہیں لگائی؟ تو اس ترقی سے میس میڈیا کی آئرن کرٹن سوسائٹی کا تصور مکمل طور پہ ختم ہو گیا. اس نے بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی پالیسیز پہ کچھ اثر ڈالا. اس حوالے سے 1998 میں یہ فیصلہ کیا پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی فیڈرل انفارمیشن منسٹری نے، کہ ملک میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کی اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز کی بھی اجازت دے دی جائے. اس طرح ایک تو کمیونیکیشن کے میدان میں باقی دنیا کے ساتھ چلنے کا موقع ملے گا، دوسرے لوگوں کو تفریح کے حوالے سے اور ویوز کے حوالے سے ایک چوائس مل جائے گا، ایک ویرائٹی مل جائے گی. پلورلزم جو ہے، کثرت آراء کی، اوپینین کی، وہ پروموٹ ہوگی اور لوگوں کے پاس زیادہ چوائس ہوگا، اویئرنیس بڑھے گی. اس لیے اجازت دے دی جائے. چنانچہ ایف ایم ریڈیوز کی بھی لائسنس دیے گئے. آپ کو پتا ہے اب ان کی تعداد بہت سی ہو گئی ہے. انفارمیشن منسٹری کے ایک اعلان کے مطابق وہ
100 کے قریب لائسنس جو ہیں ان پہ یس کر چکے ہیں، جن میں سے بہت سے چینلز آج کل کام کر رہے ہیں. اسی طرح حکومت نے ابھی تک 13 ایسے پرائیویٹ چینلز کو اجازت دی ہے جو آپریٹو ہیں، جو کام کر رہے ہیں. اجازت اور بہت سوں کے پاس ہے. 2005 تک یہ اجازت تقریباً 30 ایسی کمپنیوں کو مل چکی ہے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل شروع کرنے کی، جو اپنے نئے چینل پاکستان میں شروع کرنا چاہتی ہیں. ان میں سے 13 چینل آپریٹو ہیں 2005 تک، وہ کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ دوسری زبانوں کے، صوبائی زبانوں کے چینل بھی ہیں. پنجابی کا چینل ہے، سندھی کے چینل ہے، پشتو کا چینل ہے، اور اس میں اردو کے بڑے چینل بھی شامل ہیں. لیکن اس میں ابھی تک ایک جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان چینلز کو ابھی رائج قانون کے مطابق، جو پیمرا نے قانون بنایا ہے، پیمرا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، کہ وہ ادارہ جو الیکٹرانک میڈیا کو، اس کی ورکنگ کو، اس کے آپریشن کو، اس کے فنکشنز کو ریگولیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے. اس نے جو قوانین ابھی تک بنائے ہوئے ہیں، اس میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کو پاکستان سے اپنے خبروں کے بلیٹن نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو چینلز خبریں دے رہے ہیں، 3-4 چینل پرائیویٹ خبریں دے رہے ہیں 2005 تک، وہ خبریں پاکستان سے باہر سے براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. ان کے نیوز روم باہر ہیں، یا مڈل ایسٹ میں ہیں، یا ایک چینل کا نیوز روم لندن میں بھی ہے. تو وہ یہاں سے نیوز بلیٹن خبریں جمع کر کے ان کو فیڈ کرتے ہیں، ویڈیو فون کے ذریعے سے، دوسرے ذریعے سے، اور وہ خبریں ٹیلی کاسٹ، براڈ کاسٹ وہاں سے ہوتی ہیں. اس طرح وہ قانون کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ارج ہے ٹو گیٹ انفارمیشن فرام اے نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ سورس. دیکھیے، جب سورس آف انفارمیشن پرائیویٹ ہو جائے، حکومت کی ملکیت نہ رہے، تو اس میں اس کی کریڈیبلٹی خود بخود بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. اس اگر اخبار حکومت کی ملکیت ہو، یا پارٹی پیپر ہو اور وہ پارٹی اقتدار میں آ جائے، تو پھر وہ سرکاری اخبار سمجھا جاتا ہے. لوگوں کو اس کی دی ہوئی اطلاعات پہ اعتماد نہیں رہتا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنے فائدے اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے خبر دیں گے. مختلف اختلاف رائے کی گنجائش اس اخبار میں، یا اس براڈ کاسٹنگ سروس میں، یا ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں ہوگی. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے. اس لیے کریڈیبلٹی جو ہے وہ پرائیویٹ چینلز کی، پرائیویٹ اونرشپ میں اخبار کی یا براڈ کاسٹنگ سروس کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لسنر کا، ریڈر کا یا ویور کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں اونر کا اپنا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے، حالانکہ ہو بھی سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ شروع میں جو انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس تھا خبروں کا اور میس میڈیا کا، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اطلاعات دیتے وقت
آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھنا چاہیے، بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے اطلاع دینے والے کو. لیکن اب یہ نہیں کہا جاتا، اب یہ کہا جاتا ہے آبجیکٹیوٹی ایز فار ایز پاسبل. کیونکہ پچھلے 30 40 50 60 سال میں 20ویں صدی میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے ہیومن نیچر پہ، ہیومن سائیکالوجی پہ، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ریسرچرز کہ کسی بھی انسان کا مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونا یا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا اور بیان کرنا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، وہ مشین نہیں ہے، وہ کمپیوٹر نہیں ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی پسند ناپسند ہے، اور وہ اس کی تحریر میں یا اس کی تقریر میں، اس کے ایکشنز میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گی. لہذا انہوں نے اس فقرے کو یوں چینج کیا ایتھکس میں کہ آبجیکٹیوٹی ایز فار ایز پاسبل، کہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو رہنے کی اور نیوٹرل رہنے کی. تو اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو کوئی بھی اونر جو ہے یا کوئی بھی رپورٹر جو ہے، اخبار کا ہو، ریڈیو کا رپورٹر ہو، یا ٹیلی ویژن کا رپورٹر ہو، یا پروڈیوسر ہو، اس کی اپنی بھی تو کچھ ایک سوچ ہوتی ہے. مثلا ہم نے ڈراموں کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک سبق میں پچھلے، ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی. ڈرامے اسٹیج پہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بہت اثر ڈالا ہے بہت سوسائٹیز میں. ہمارے یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انگریزوں کے زمانے میں ڈراموں کے ذریعے سے گاؤں میں جا کے، دیہات میں جا کے، اسٹریٹس میں، جس کو اسٹریٹ تھیٹر کہتے ہیں آپ، اور خاص طور پہ پپٹ شوز کے ذریعے سے، جس کو کٹ پتلیوں کا تماشا کہتے تھے پہلے، جو بہت پاپولر لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی. پپٹ شوز، کٹ پتلیوں کا تماشا، میلوں میں، دیہات میں، رات کو، شہروں میں رات کو گھروں میں بہت سے گھر والے، محلے والے جمع ہو کے اور کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھتے تھے. اس میں ایسی کہانیاں بیان کی جاتی تھی اس تماشے میں کہ جو سبق آموز بھی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ ان کا سیاسی انداز بھی ہوتا تھا. اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انگریزوں نے، جو ان کی سامراجی حکومت تھی، اس نے 1874 میں 1874 میں تھیٹر کے لیے ایک قانون بنایا تھا، اس کو سینسر کرنے کا. 1874 تک تھیٹر کا کوئی قانون نہیں تھا. فلم تو بہت بعد میں آئی، 1913 میں ہندوستان میں شروع ہوئی، تو تھیٹر پہلے سے چل رہا تھا. اس کے سینسر کا قانون 1874 میں بنا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈرامہ لکھنے والا مثلا ڈپینڈ کرتا ہے آتھر پہ، ڈرامیٹسٹ پہ، پلے رائٹ پہ، کہ اس کی اپنی سوچ کیا ہے. اس کے کیریکٹر ڈپرائیوڈ کلاس کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا ہیرو ڈپرائیوڈ کلاس کا بھی ہو سکتا ہے، محروم طبقے کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کی اسٹرگل کو ہیروئک اسٹرگل بنا کے بھی پیش کر سکتا ہے، اور وہ اس کو ایک مظلوم اور ظلم سہنے والا آدمی بنا کے بھی پیش کر سکتا ہے. تو مکمل طور پہ آبجیکٹیوٹی تو پاسبل نہیں ہے. نہ آپ حکم دے کے کسی ایک پالیسی کو فالو کرا سکتے. جنرل پرنسپل ضرور دے سکتے ہیں آپ، کہ آپ یہ نہیں دکھائیں گے. مثلا جنرل ضیاء الحق کے دور میں پلے رائٹس پہ یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ مزدور اور سرمایہ دار کے کانفلکٹ کو ڈرامے میں نہیں دکھائیں. چنانچہ اس دور میں جتنے ڈرامے پیش کیے گئے وہ زیادہ تر محبت پہ، عشق پہ، شادی کی پرابلم پہ، اس پہ لکھے گئے تھے. اسی طرح یہ پابندی بھی رہی ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں پلے رائٹس پہ ٹیلی ویژن کے لیے
کہ وہ عدالت کا سین نہیں دکھائیں گے، جیل نہیں دکھائیں گے. ان سب کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اس زمانے کے سیاسی حالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو اس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی. تو جنرل پرنسپلز تو فالو کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان پابندیوں میں رہتے ہوئے بھی رائٹر جو ہے وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، کہتا ہے. اچھا رائٹر وہی سمجھا جاتا ہے، وہ اخبار کے لیے لکھ رہا ہو، وہ ریڈیو کے لیے لکھ رہا ہو، یا وہ ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہا ہو، جو پابندی کے باوجود وہ بات کہہ دے جو وہ کہنا چاہتا ہے. ایسے معاشروں میں جہاں پابندیاں لگتی ہیں میس میڈیا پہ، ایسے بہت سے رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر پائے جاتے ہیں. بولنے والے بھی بہت اچھے اچھے فقرے بول جاتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ فقرہ بتانا پسند کروں گا. ٹیلی ویژن کا ضیاء کے زمانے کا فقرہ ہے. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، اب تو اسے ختم کر دیا گیا تھا. 1990-91 میں انگریزوں کے زمانے سے لاہور کا جو قلعہ ہے اس کے ایک حصے میں ایک پولیس کا انویسٹیگیشن کا ایک ایسا سیل کام کرتا تھا جو بہت اپنے خیال کے مطابق خطرناک لوگوں کو، خطرناک قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو زیادہ تر لے جا کے وہاں تحقیق تفتیش کرتے تھے. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہاں بہت ظلم کیا جاتا ہے، بہت تشدد کیا جاتا ہے لوگوں پہ. یہ انگریزوں کے زمانے سے چل رہا تھا. ایک ٹرم کمیونیکیشن میں آ گئی تھی ہماری سیاست میں بھی اور پولیس میں بھی کہ جی فلاں شخص کو قلعے لے گئے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے انگریزی دور میں بھی، اور اس کے بعد بھی 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ وہاں کچھ قیدیوں کا انتقال بھی ہو گیا، جس کے بارے میں یہ افواہیں بھی پھیلیں کہ وہ تشدد سے ان کا انتقال ہوا. بہت بدنام ہو گیا وہ انویسٹیگیشن سیل، ٹارچر سیل کے طور پہ قلعے کا. اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن کی سالگرہ منائی جا رہی تھی. 26 نومبر کو ٹیلی ویژن کی سالگرہ منائی جاتی ہے. اس کا جو فنکشن تھا اس سالگرہ کا، وہ لاہور میں الحمرا آرٹس کونسل کے کمپلیکس سے ٹیلی کاسٹ ہوا لائیو. اور ایک بہت مقبول اور بہت نون، معروف کمپیئر جو بہت عرصے سے ٹیلی ویژن کے ناظرین میں متعارف ہیں پاکستان میں، انور مقصود، جو بہت چپتی ہوئی بات بھی بہت آسانی سے کر جاتے ہیں، مزاحیہ انداز سے یا بہت لائٹلی. بہت افیکٹو طریقہ ہے ان کے کمیونیکیٹ کرنے کا. وہ اس کے کمپیئر تھے اس پروگرام کے. تو انہوں نے پروگرام شروع کرتے ہوئے یہ کہا وہاں بیٹھے ہوئے آڈینس سے، اور کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو سارا پاکستان بھی دیکھ رہا تھا، کہ یہ پروگرام پہلے طے ہوا تھا لاہور قلعے سے، شاہی قلعے لاہور سے ٹیلی کاسٹ ہونا، وہاں یہ فنکشن ہونا تھا دیوان عام سے. لیکن بعد میں قلعے والوں نے اس کی اجازت کینسل کر دی، یہ کہہ کر کہ یہ پروگرام کیونکہ لائیو باہر جائے گا، ہمارے یہاں سے کوئی چیز لائیو باہر نہیں جا سکتی. ناؤ اٹس اے ویری کرسپ سینٹینس، چھپتا ہوا فقرہ ہے، قابل گرفت بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ قلعے میں ٹارچر سے مار دیتے تھے لوگوں کو، لیکن بات اپنی کہہ دی. اسی طرح اخبارات میں جو طنز و مزاح کے کالم ہوتے ہیں
اگر اچھا لکھنے والا ہو، ابن انشا مرحوم جیسا کوئی لکھنے والا ہو، ابراہیم جلیس مرحوم جیسا ہو، چراغ حسن حسرت جیسا ہو کوئی لکھنے والا، تو وہ بہت آسانی سے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا حکومت وقت کے قانون یا ان کے آرڈر کی وجہ سے کہنا ممکن نہیں ہوتا. یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. تو پرائیویٹ چینلز کے آنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیبل نیٹ ورک کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اب اتنے زیادہ چوائسز ہیں لوگوں کے پاس کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو اب ایک طرف تو پاکستان کے ہی پرائیویٹ چینل سے کمپٹیشن درپیش ہے، اور دوسری طرف جو غیر ملکی چینل کثیر تعداد میں لوگوں کو اویلیبل ہیں ان سے کمپٹیشن درپیش ہے. دیکھیے، اخبار تو آپ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں کہ میں رات کو پڑھ لوں گا، اگر صبح نہیں پڑھا دوپہر کو پڑھ لوں گا. آپ 2 اخبار بھی بیک وقت منگا سکتے ہیں، 2 اخبار پڑھ سکتے ہیں، ایک آپ نے پڑھ لیا ختم کیا، دوسرا پڑھ لیا پھر. مگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے چینلز میں ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی چینل سن یا دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ریڈیو سیٹ پہ تمام دنیا کی براڈ کاسٹنگ سروسز آتی ہیں، مگر آپ ایک وقت میں ایک ہی اسٹیشن سن سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ پہ کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے یا ڈش اینٹینے کی وجہ سے 60 70 80 100 ڈفرینٹ چینلز آ رہے ہیں مختلف ملکوں کے. اس میں لوکل بھی شامل ہیں، ہمسائے ملکوں کے بھی شامل ہیں، دور دراز کے یورپین ملکوں کے بھی شامل ہیں. مگر آپ ایک وقت میں ایک ہی چینل دیکھ سکتے ہیں. تو کمپٹیشن بہت سخت ہو گیا. ہر چینل یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ویورز دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چینلز کمرشل ہیں. یہ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اشتہارات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اشتہارات کا بہت اہم ذریعہ ہے ٹیلی ویژن آج کل تمام دنیا میں. خود پاکستان میں بھی بہت اہم ذریعہ بن گیا ہے اشتہارات کا. اشتہار اس کو دیتا ہے مشتہر، ایڈورٹائزر اس چینل کو اشتہار دیتا ہے جو چینل زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، تاکہ اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ اشتہار کا مقصد تو یہ ہے کہ پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول بنایا جائے. اشتہار وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں جو پرسویسو کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو پرسویڈ پیپل، ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل، ہاؤ ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ دیئر ڈیسیژنز for purchasing a particular product or for accepting a particular ideology or philosophy. اشتہار تو یہ سوچ کے بنایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایکسپرٹس کام کرتے ہیں اشتہار بنانے میں. تمام ٹیکنیکس جو ہیں پرسویسو کمیونیکیشن کی وہ استعمال کی جاتی ہیں، وہ اختیار کی جاتی ہیں. تو ان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کا میسج سنیں، دیکھیں یا پڑھیں. تو وہ اس اخبار، اس رسالے کو پسند کرتے ہیں اپنا اشتہار دینا جس کی سرکولیشن زیادہ ہو. اس ریڈیو
براڈ کاسٹنگ سروس کو دیتے ہیں جس کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، اور اس ٹیلی ویژن چینل کو دینا پسند کریں گے جس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور اس چینل میں بھی اس پروگرام کے دوران اشتہار دینا پسند کریں گے جو پاپولر پروگرام ہو، جس کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اس میں ہمیشہ زیادہ اشتہار آتے ہیں، اور اشتہار آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے ان کی براڈ کاسٹنگ سروسز کا اور ٹیلی ویژن چینلز کا، لہذا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہار ملے انہیں، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب ایڈورٹائزرز کو یہ پتا ہو کہ یہ چینل پاپولر چینل ہے اور اس کے کون کون سے پروگرام پاپولر پروگرام ہیں، وہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، ریسرچ کرواتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کس چینل کو اور اس چینل کے کس پروگرام کے دوران اپنا اشتہار دیں گے۔ تو اس سگنیفیکینس کی وجہ سے پاپولیرٹی کی، ہر چینل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں۔ کچھ لوگ کسی چینل کو خبروں کی وجہ سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو تفریحی پروگراموں کی وجہ سے دیکھتے ہیں جس میں میوزک، ڈرامہ وغیرہ شامل ہیں، کچھ لوگ معلوماتی پروگرامز کی وجہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سیاحت کا پروگرام ہے، کوئی اور سائنس کی تحقیق کا پروگرام ہے، کوئی ایجوکیشن کا پروگرام ہے۔ بچے انہیں اپنے پروگراموں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بچوں کی پروڈکٹس بھی تو ایڈورٹائز ہوتی ہیں، تو کون سا پروگرام بچوں کا زیادہ پاپولر ہے، بچوں کی پروڈکٹس کے اشتہار اس کے دوران آئیں گے۔ یہ مسئلہ ہر ٹیلی ویژن چینل کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خبروں کا انداز ایسا ہو، ان کی ڈسکشنز کا، انالیسس کا انداز ایسا ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے اور ان کی سوچ اور ان کی خواہشات کو پورا کر سکے، تاکہ ان کے آڈینس میں اضافہ ہو۔ ان کے آڈینس میں اضافہ ہونے سے ان کے ایڈورٹائزنگ ریونیو میں اضافہ ہوگا، یہ فائدہ تو ہوگا اونر کو، ٹی وی ویورز کو، عوام کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں ایک ہی قسم کے خیالات اور ایک ہی انداز کی خبریں سننے کی بجائے ان کے پاس ایک ورائٹی آ جاتی ہے، ان کے پاس چوائس آ جاتا ہے کہ اگر ABCD چینل کی خبریں آپ کو ناپسند ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے، اب تو اٹھنا بھی نہیں پڑتا، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یو شفٹ دی چینل، چینج دی چینل اینڈ اسٹارٹ لسننگ اینڈ واچنگ دی ادر چینل۔ کچھ عرصے بعد آپ کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے کہ آپ کو کون سے چینل کی خبریں زیادہ پسند ہیں، کس کی کریڈیبلٹی آپ کے نزدیک زیادہ ہے۔ عادت بن جاتی ہے لوگوں کی، جس طرح اخبار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جس اخبار کی عادت ہوتی ہے اخبار بین کو، دوسرے اخبار پڑھنے کے باوجود اگر وہ اخبار نہ پڑھے جس کی اسے عادت ہے کافی عرصے سے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ، وہ اس پہ ضرور اس اخبار کو دیکھنے کی کوشش کرے گا جس کی اس کو عادت ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن کے جو چینلز ہیں، ان کی جب آپ تفریح کے حوالے سے یا آپ خبروں کے حوالے سے یا ڈسکشنز کے پروگرام انالیسس کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اس کی بھی آپ کو عادت ہو جاتی ہے دیکھنے والوں کو کہ مجھے اس کی خبریں پسند ہیں، کسی کو ایک چینل کی خبریں پسند ہے، کسی کو دوسرے چینل کی خبریں پسند ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ جب عراق پہ حملہ کیا امریکہ نے 2003 میں، تو غیر ملکی جو خبروں کے چینل تھے ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی، لوگوں نے بہت زیادہ دیکھنے شروع کر دیے ٹیلی ویژن پہ. جن کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھے انہوں نے ریڈیو پہ سننی شروع کر دی خبر. تو اس موقع پہ جو بہت سے 5-6 غیر ملکی چینل ٹیلی ویژن پہ خبریں دے رہے تھے اور ڈسکشن پروگرامز دے رہے تھے، ان سب کے اپنے اپنے انداز تھے، اور بہت جلدی لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا پاکستان کے ویورز نے کہ کون سا چینل زیادہ آبجیکٹو ہے، زیادہ نیوٹرل ہے، اور کون سا چینل جو ہے وہ اس کی کوریج بائسڈ ہے. بہترین جج ہوتا ہے آڈینس جو ہے کسی بھی پیغام کا. چنانچہ جن چینلز کو وہ بائسڈ سمجھتے تھے ان کی خبریں سننی چھوڑ کے انہوں نے ان چینلز کی خبریں سننی شروع کی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ آبجیکٹولی خبریں دے رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم یہ سم اپ کر سکتے ہیں کہ جو لوکل خبریں ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ اپنا اپنا انداز فکر بنا لیتے ہیں کہ کون سے چینل کی لوکل خبریں زیادہ قابل اعتماد ہیں، زیادہ قابل اعتبار ہیں، اور کن خبروں کے اوقات میں انہیں کون سا چینل لگانا چاہیے. اردو کی خبریں کس چینل سے سنیں گے، انگریزی کی خبریں کس چینل سے سنیں گے، ڈسکشن کے پروگرام کون سے چینل کے اچھے ہیں، کس میں زیادہ آزادی ہے، کون زیادہ اختلاف رائے کو اہمیت دیتا ہے اور اس کو ایکول پروجیکشن دیتا ہے پرو گورنمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ لوگوں کو. یہ فیصلہ کر لینے کا حق لوگوں کا ہوتا ہے، اور اگر چوائس ان کو مل جائے تو وہ یہ فیصلہ بہت جلدی کر لیتے ہیں. تو پرائیویٹ چینلز نے یہ فرق ڈالا ہے پاکستان میں رائج ہونے کے بعد، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس میں زیادہ آزادی کو استعمال کرنے کی عادت پڑے گی لوگوں کو اور ٹیلی ویژن والوں کو، تو جس سے سرکاری جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کی پالیسیز میں بھی تبدیلی لازمی ہو جائے گی، ورنہ اس کی ویورشپ جاتی رہے گی، اور اگر ویورشپ جاتی رہے گی تو اس کے آمدنی میں فرق پڑے گا، اور کیونکہ یہ کمرشل میڈیم ہے اس لیے آمدنی کی آسپیکٹ بہت اہم ہے. ہم نے جو کچھ بات چیت کی ہے اس پہ غور کیجیے گا. اگلے سبق میں ہم اس سے آگے کچھ اور جو مسائل ہیں ٹیلی ویژن کے ان پہ بات کریں گے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، کیا انفلوئنس ہے. اب تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں سوچیے، غور کیجیے، اور آئندہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا جو آج ہم نے یہاں کی ہے، خاص طور پہ خبروں کے حوالے سے اور کمنٹس کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو بات چیت کر رہے تھے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہے، اور پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ سوچتا سمجھتا ہے. یہی فرق پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے آدمی میں ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں.